اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم فعل کی ایک قسم ہے۔ فعل کی کئی اقسام ہے، جس میں فعل لازم، فعل معتدی، فعل معلوم، فعل مجہول اور مختلف قسم کی اقسام آتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو اقسام ہے، فعل لازم اور فعل معتدی، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو یہ دو اقسام ہے، لیکن ان میں سے ہم آج کی ویڈیو میں ایک قسم کے جو فعل ہے اس کو کور کریں گے، کیونکہ اگر اس دونوں کو ہم کور کریں گے تو ایک آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو لمبی ویڈیو دیکھنا بھی کسی بندے کے پاس ڈیٹا پورا نہیں ہوتا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے فعل لازم کو آج کی ویڈیو میں ڈالنا ہے، اور فعل متعدی جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں فعل لازم کی تعریف کے اوپر۔ تعریف: ایک ایسا فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی فعل لازم کہلاتا ہے۔ ایک تعریف اس کی یہ ہو گئی، یا نیچے دوسری تعریف ہے، بیچ میں نے یا ڈال دیے۔ یا فعل لازم وہ فعل ہے جو کسی مفعول کا محتاج نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کو اگر ہم جملے میں استعمال کریں گے تو فاعل آئے گا اور فعل آئے گا، اور مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا نیچے ہم نے مثالیں دی ہیں: او آمد، او آمد وہ آیا۔ ابھی وہ فاعل ہے اور آیا جو ہے یہ فعل ہے، اس میں مفعول کا ذکر نہیں ہے اور ضرورت محسوس بھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مفعول کے بغیر ہی جملہ مکمل ہے۔ وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ آیا، اس میں کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ادھورا پن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگلا ہے اکرم رفت۔ اگلا جملہ ہے اکرم رفت، یعنی اکرم گیا۔ یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے، اس میں کسی مفعول کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اگلا جملہ ہے علی ناراحت شد، علی ناراض ہو گیا۔ یہ تینوں جملے بغیر مفعول کے ہیں۔ اس میں فعل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ فعل فاعل کے ساتھ لگ جاتا ہے اور جملہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن کسی مفعول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کی جگہ اگر ہم لکھتے کہ اس نے کھایا، یعنی کھایا والا فعل ہم استعمال کر لیتے، تو پھر جملہ مکمل سینس نہ دیتا، وہ جو معنی دینا ہوتا ہے جملے نے وہ نہ دیتا ہوتا، کیونکہ اس نے کھایا تو ہمارے ذہن میں یہ سوال باقی رہ جاتا کہ اس نے کیا کھایا۔ اس نے کھایا ٹھیک ہے، لیکن اس نے کھایا کیا ہے؟ کوئی چیز کھائی ہے تو اس کا نام تو آنا چاہیے تھا۔ یا ہم لکھتے کہ اس نے لکھا۔ اگر ہم یہ لکھتے کہ اس نے لکھا تو لکھنے کے بعد ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا لکھا۔ ہم کوئی اور فعل استعمال کر لیتے کہ اس نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا، لیکن اس نے کیا دیکھا؟ تو یہ جو تین چیزیں میں نے ذکر کر لی ہے بغیر لکھی ہوئی ہے، اس میں شامل نہیں۔ یہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ وہ فعل لازم نہیں ہے جو تین جملے ابھی میں نے پڑھ لیے ہیں، یہ جو لکھے ہوئے ان کے علاوہ، کیونکہ جو فعل بغیر کسی مفعول کے جملہ مکمل کر لیتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ اس فعل کو جملے میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ تینوں جملے ہیں: او آمد وہ آیا، اکرم رفت اکرم گیا، علی ناراحت شد علی ناراض ہو گیا، احمد خوابید احمد سو گیا۔ اب یہ اکثر اس میں جو ہے فعل لازم میں اس میں کچھ
جسمانی کیفیتیں ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ فاعل کے اوپر ہی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ ہنسنا بھی ایک کیفیت ہے، اور ہنسنے والا جو ہے وہ فاعل ہے، لیکن اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، وہ کیفیت جو ہے وہ فاعل کے اوپر طاری ہو گئی، یا وہ کیفیت جو ہے وہ فاعل نے اپنا لی، تو یہ فعل لازم ہے۔ یعنی اس فعل میں کسی مفعول کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ فعل لازم ہے۔ آگے ہم نے ایک سلائڈیں بنائی ہے اس کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکے آگے بھی کہ فعل لازم کیا چیز ہے۔ یعنی ایک سلائڈ سے مشکل ہے سمجھنا۔ اس کی ہیڈنگ ہے فعل لازم سے تعلق رکھنے والے مصادر اور ان کا جملوں میں استعمال۔ اچھا، یہ ہم نے مصدر دیے ہوئے ہیں، ورب دیے ہیں، اور یہی ورب جو ہے یہ جو افعال ہے، یہی فعل جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ آگے ہم ان کی وہ کیٹیگرائزیشن ہم نے کی ہوئی ہے ٹیبل میں۔ پہلا مصدر ہے خوابیدن۔ خوابیدن کا مطلب ہے، اس کا مضارع ہے خوابد، یعنی اس کا جو پریزنٹ میں اگر کوئی لفظ استعمال ہوگا تو وہ خوابد سے ہی بنے گا، پھر خوابیدن جو ہے وہ ماضی میں استعمال ہوگا، اس کا نون کاٹیں گے تو بون ماضی بن جائے گا۔ اگلے ہم نے ٹینسز میں یہ چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ خوابیدن مصدر ہے، خوابد اس کا مضارع ہے، اس کے معنی ہے سونا۔ ابھی سونا جو ہے یہ بھی فعل لازم ہے، کیونکہ سونے میں آپ اگر سو رہے ہیں تو آپ فاعل ہے، سونا فعل ہے، اور کسی مفعول کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ او خوابید یعنی وہ سو گیا، او خوابید وہ سو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سو گیا، لیکن اس کو آگے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی مفعول کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جملہ مکمل ہو گیا۔ آگے میں نے ویسے آپ کو ریپیٹیشن کے لیے، تاکہ آپ ریپیٹ کر لیں چیزیں، آگے ہم نے ٹینسز کی ہوئے، لیکن ان کو پھر پہچاننے کے لیے میں نے ویسے زمانہ آگے ڈالا ہوا ہے کالم میں، تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کون سے زمانے کا جملہ ہے۔ تو یہ جملہ ماضی مطلق کا ہے۔ اصل ٹاپک ہمارا فعل لازم ہے، یہ تو ویسے میں نے آسانی کے لیے ڈال دیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی ریپیٹ ہوتے جائیے کہ جو نا یہ کون سا زمانہ ہے۔ آگے مصدر ہے خندیدن۔ خندیدن مصدر ہے، خندد اس کا مضارع ہے، اس کے معنی ہے ہنسنا۔ جملہ ہے آنہا خندیدی اند، وہ ہنس گئے ہیں، وہ ہنس گئے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ ہنس گئے ہیں۔ آگے کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ پڑی ہے، وہ فاعل ہے، اور ہنس گئے ہیں یہ فعل ہے، اور یہ ماضی قریب کا جملہ ہے۔ دویدن، دویدن مصدر ہے، دود اس کا مضارع ہے، اور اس کے معنی ہے دوڑنا۔ من می دویدم، میں دوڑ رہا تھا، ماضی استمراری۔ ابھی میں دوڑ رہا تھا، میں فاعل ہوں، دوڑ رہا تھا فعل ہے۔ اس میں کسی قسم کی مفعول کی ضرورت نہیں پڑی ہے، جملہ مکمل سینس دے رہا ہے، مکمل مفہوم دے رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ فعل لازم ہے، یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگلا مصدر ہے تابیدن۔ تابیدن مصدر ہے، تابد اس کا مضارع ہے، اور اس کے معنی ہے چمکنا۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں فارسی میں، آفتاب می تابد، آفتاب می تابد، سورج چمک رہا ہے۔ جی سورج جو ہے وہ فاعل ہے، چمک رہا ہے فعل ہے، اور اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور بغیر کسی مفعول کے جو جملہ ہے وہ مکمل مفہوم دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تابیدن ہے یعنی چمکنا جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ اور آگے یہ جملے کی ویسے پہچان میں نے دی ہوئی، یہ مضارع اخباری کا جملہ ہے۔ اگلے سلائیڈ کے اوپر کچھ اور مصادر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں۔ فعل لازم کے جو مصادر ہے، افعال ہے، فعل ہے، مصدر ہے ترسیدن، اور اس کا مضارع ہے ترسد، معنی اس کا ہے ڈرنا۔ آگے جملے میں استعمال ہے تو ترسیدی بودی، تو ڈر گیا تھا، تو ڈر گیا تھا، تو فاعل ہے، ڈر گیا تھا فعل ہے، اور اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور جملے نے بغیر کسی مفعول کے مکمل مفہوم دیا ہے، یعنی مکمل وہ اپنا سینس دے رہا ہے، ہمیں کسی مفعول کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ ماضی بعید کا جو ہے وہ جملہ ہے۔ لرزیدن، لرزیدن
ہلنا، ہلنا اور لرزد اس کا ہے مضارع۔ آگے اس کا جملہ ہے شاخ درخت، شاخ درخت می لرزد، شاخ درخت می لرزد۔ فارسی میں شاخ کو شاخے کہتے ہیں، اور اگر فارسی میں آپ شاخ استعمال کریں گے تو وہ کسی جانور کے سینگ جو ہوتے ہیں اس کو شاخ کہتے ہیں۔ درخت کے شاخ کو فارسی میں ہمیشہ شاخے کہتے ہیں۔ شاخ درخت می لرزد، درخت کی شاخ ہل رہی ہے۔ ابھی شاخ ہے درخت کی، یہ فاعل ہے، درخت کی شاخ فاعل ہے، اور ہل رہی ہے جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں کسی مفعول کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ یہ جو لرزیدن ہے یعنی ہلنا جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ آگے خزیدن ہے، خزیدن مصدر ہے، خزج اس کا مضارع ہے، اور اس کے معنی ہے رینگنا۔ آگے جملے میں استعمال ہے مار روئی زمین میں خزید، مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں، مار روئی زمین میں خزید، سانپ زمین پر رینگ رہا تھا، تو سانپ رینگ رہا تھا، ٹھیک ہے، روئی زمین زمین پر، لیکن یہاں پہ زمین جو ہے مفعول نہیں ہے، زمین ویسے استعمال ہوا ہے، ویسے اگر ہم لکھتے کہ سانپ رینگ رہا تھا تو پھر بھی یہ پورا سینس دیتا، ہمیں زمین کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی میں نے بیچ میں زمین ڈال دیا ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ زمین جو ہے یہ مفعول کے طور پر رہا نہیں ہے، یہ ویسے قید مکان کے طور پر ہے کہ وہ کہاں رینگ رہا تھا، یہ ایک قید ہے۔ تو یہ مار روئی زمین میں خزید، سانپ زمین پر رینگ رہا تھا، اور یہ ماضی استمراری کا جملہ ہے، اور یہ ہے فعل لازم، رینگنا یعنی فعل لازم۔ تو یہ فعل لازم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور جو ہمارے جتنے بھی آگے اس سے پہلے بھی ہم لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ان کی ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس سے ہم نے لیکچر ہے اپلوڈ کیے ہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ ہر لیکچر کو دیکھتے جائیے تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ اللہ حافظ۔